اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ فَاذْكُرُونِی تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا عام طور پہ مفہوم لیا جاتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مراد ذکر کرنا نہیں ہے، مراد اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر لمحہ یاد رکھنا، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا، ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اور جب انسان ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھے گا، ہر وقت اس کے ذہن میں اللہ کی ذات اور اس کے احکامات ہوں گے تو پھر وہ حتی الامکان برائی سے بچے گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی مسائل ہوں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری نہ کرو۔ اچھا، مشکل حالات میں بھی اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ کوشش کرتے رہیں۔ شکر ادا تب ہوتا ہے جب انسان مطمئن ہو۔ اگر مطمئن نہ ہو نا تو شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ زبردستی جو ہوتا ہے نا کہ اندر سے دل پریشان ہے اور بندہ منہ سے بولے نہیں اللہ کا شکر ہے، وہ شکر نہیں ہو سکتا۔ شکر ہمیشہ تبھی ہوتا ہے جب اندر سے دل مطمئن ہو۔ اور دل مطمئن کیسے ہوتا ہے؟ دل مطمئن تب ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ذہن میں رکھے اور اس کمی کو ان نعمتوں کے اوپر فوقیت نہ دے۔ وہ کمی، وہ مسائل جو اس وقت اس کے سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے پریشان ہونے کی بجائے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی قیمت کو سمجھے، اب وہ مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس کے پاس موجود ہیں ان کی قیمت کو نہ سمجھے اور دوسروں کی طرف دیکھ کے ہمیشہ اس لالچ میں اپنی نعمتوں کی قیمت کو بھی نہ جانے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اندر سے مطمئن نہیں ہو سکتا، وہ ناشکری ہوگی۔ کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم جن کو خوشحال مالدار سمجھتے ہیں جن کے پاس بہت فراوانی ہے، نعمتوں سے لدے ہوئے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ کیسی کیسی کمیوں کا شکار ہیں، وہ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو کسی قسم کے کوئی مسائل نہ ہو۔ مسائل ہونا، وہ اگر آپ ان مسائل کو نعمتوں پہ فوقیت دے کے جب کمی کو ہی ہر وقت ذہن میں رکھیں گے، مسائل کو ہی ہر وقت ذہن میں رکھیں گے تو کسی بھی صورت آپ پرسکون نہیں ہو سکتے، آپ کے دل میں کبھی بھی اطمینان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا تو آپ کے زبان سے کلمہ شکر نہیں نکل سکتا۔ لہذا اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ سوچ کیا رکھنی چاہیے کہ آپ اپنے مسائل کی بجائے ان نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں، اور جو مسائل آپ کے پاس ہیں آپ اس زمانے میں دیکھیں کہ اس سے بڑے مسائل بھی لوگوں کے پاس ہیں۔ جب آپ اس سے بڑے مسائل کو دیکھیں گے کہ دوسرے آپ کے علاوہ دوسرے لوگ اس سے بھی زیادہ تکلیف میں ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو پرسکون بھی محسوس کریں گے اور پھر اللہ کا شکر بھی آپ کے زبان سے ادا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینو، مدد طلب کرو۔ استعینو کو ہم نے
تھوڑا سا ہجوں میں لکھا ہے تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہے۔ عین یا نون کیا ہے؟ اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اعانت، کیا ہوتی ہے؟ مدد۔ سین تا کیا ہے؟ مانگنا، طلب کرنا۔ اور واو الف یا واو نون یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کا صیغہ۔ الف کیا ہے؟ یہ حکمیہ صیغے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ مدد مانگو، کیسے؟ بالصبر، صبر کر کے۔ اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو، واویلا کر کے نہیں۔ بس صلاۃ اور صبر کے بعد دوسرا ٹول کیا ہے مدد مانگنے کے لیے؟ نماز، اور نماز کے ذریعے۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھو اور پھر اللہ سے دعا کرو۔ اور دعا کرنے کا سب سے بہترین موقع یا محل کون سا ہے؟ تشہد کے آخر میں، سجدہ کے اندر اور تشہد کے آخر میں، سلام پھیرنے سے پہلے جی بھر کے اللہ سے دعائیں کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مدد طلب کرنے کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے تو یہ مت سمجھیں کہ آپ نے دعا کر لی تو اب آپ کو لازمی ملے ہی ملے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ کے فیصلے کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں، بہتر جانیں۔ اگر آپ کے دعا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کے مطابق وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا، آپ کی وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو یقیناً وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اگر آپ کے حق میں وہ فیصلہ نہیں فرما رہا تو پھر آپ کو یہ یقین، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو طلب ہے آپ کی وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، یا ابھی بہتر نہیں ہے، ممکن ہے وہ بعد میں آپ کے حق میں بہتر ہو جائے۔ جب آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہو رہا تو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جب ہم یہ تصور رکھیں گے کہ فیصلے اللہ کے بہتر ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی یا کسی چیز سے محرومی پریشان نہیں کرے گی۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَن يُقْتَلُ، اس شخص کو جو قتل کر دیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مطلب شہید ہو گیا۔ میں نے لفظی ترجمہ کیا، کیا نہ کہو؟ اموات، مردہ۔ ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں قربان کر دی۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ جو شعور نہیں رکھتے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا جو پیٹرن ہے، ان کی زندگی کا جو معاملہ ہے وہ اس دنیا کے نظام سے ہٹ کے، اس کا پیٹرن کیا ہے وہ ہمارے علم سے بالاتر ہے۔ اس دنیا کا جو انداز زندگی ہے وہ زندگی اس سے مختلف ہے۔ یہ ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے اس زندگی کو، لہذا اس کے بارے میں گفتگو کرنا کہ وہ کیسے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، وہ کیا کر رہے ہیں، جتنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں بتا دیا بس کافی ہے۔ اس سے زیادہ ہم کسی کے متعلق یہ تصور رکھیں کہ نہیں جی وہ تو زندہ ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں، وہ ہمارے اندر موجود ہیں، وہ کسی کی بات سن سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یہ جو نظریات ہیں یہ غلط۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جان قربان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ ان کو عام انسانوں کی زندگی اور موت کے مرحلے سے الگ کر دیا۔ یہ ہے ان کی جان دینے کی عظمت، لیکن اب وہ ان کی زندگی کا انداز کیا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کے معاملے کو تم نہیں سمجھ سکتے، لہذا اس میں ہمیں کسی قسم کی بحث میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور، لام تاکید، نبلوا، ہم آزمائیں گے، نون مشدد پھر تاکید کا، نبلون، ضرور بالضرور آزمائیں گے، تمہیں، بشیئن، کسی طرح، من الخوف، خوف دے کر، والجوع، اور بھوک دے کر، ونقص من الاموال، اور مال میں خسارہ، کمی، نقصان، خسارہ دے کر، والانفس، اور جانوں میں خسارہ دے کر، والثمرات، اور پھلوں میں خسارہ دے کر۔ یہ نقصن کا جو لفظ ہے وہ اگلے تینوں الفاظ پہ آ رہا ہے، نقصان دے کر، مال، جان اور پھلوں میں، تینوں طرح نقصان دے کے آپ کو آزمائیں گے۔ آزمانا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کلاس میں کہ آزمانا اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد رکھا
رکھا ہے. آزمائش کیا ہے؟ اس پوری زندگی کا مقصد ہے. یہ آزمائش کا ایک پہلو بیان کیا اللہ نے. یہ وہ آزمائش ہے جس کو ہم سب آزمائش سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں عرف عام میں آزمائش سے کیا مراد لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص آزمائش میں ہے، وہ بڑی آزمائش میں ہے. جی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش دور کر دے. ہم اس کو پریشانی، مصیبت، تکلیف آزمائش سے مراد لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، بے شک ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں. سورہ ملک کی دوسری آیت کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. تو ہماری ساری زندگی آزمائش کے لیے ہے. آزمائش کا صرف یہ مرحلہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ آزمائش میں ہیں، جن کو تکلیف نہیں پہنچ رہی وہ بھی آزمائش میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے مختلف انداز رکھے ہیں. جیسے ہمارے مختلف پیپرز ہوتے ہیں، اسی طرح آزمانے کے لیے مختلف پیپرز ہیں. یعنی کہ اگر مال دی کمی دیتی ہے تو ان دا دوسرا آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے تو ایک نو زیادہ دیتا ہے تو ان دا دوسرا آزمائش ہے کہ وہ اللہ کے راستے دے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کی زندگی کے مطابق ہدایات دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جیسے بھی حال میں رکھا ہے، جیسے بھی حال میں پیدا کیا ہے، اس کے ان حالات کے مطابق ہدایات دے دی ہیں. اب دیکھنا اللہ نے یہ ہے کہ کون میری ان ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اگر ایک شخص کو مال دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے لیے ہدایات جاری کی ہیں کہ اس مال کو کرنا کیا ہے. اگر کسی کو اولاد دے رکھی ہے تو اس کے لیے ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور اگر کسی کو مال نہیں دیا، قسم پرسی میں رکھا ہے، تو اس کے لیے بھی ہدایات دے دی ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمارے ہاں دوڑ اس چیز کی لگی ہے، جدید ٹیکنالوجی، بڑے بڑے فلاسفر یہ سمجھانے پہ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ نے زیادہ مال کیسے اکٹھا کرنا ہے. ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں رہی کہ اصل میں ہم اس زندگی میں، اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہم تھوڑے مال سے زیادہ کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم تو چند سال یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے جن حالات میں پیدا کیا اور ان حالات کے مطابق جو ہدایات دے دیں اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال تھا. کتنے مواقع ہیں جن پہ انہوں نے اندھا دھند مال خرچ کیا. دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ بھوک سے بے ہوشی طاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جل رہا. کبھی اس مال کی طرف کسی کی نظر گئی ہے یا کسی صحابی نے یہ خواہش کی ہو کہ یا رسول اللہ عثمان کے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ نہیں. کیوں؟ حضرت عثمان کے پاس مال تھا تو انہوں نے اللہ کے ان احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس مال کو خرچ کیا. کوئی اپنی ذات پہ، اپنی خواہشات پہ، اپنی سہولیات پہ کوئی بے تحاشا مال خرچ کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اس مال میں سے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ضرورت پوری کی. باقی کا مال کہاں کیا؟ باقی بھی جتنے صحابہ ہیں جو صاحب ثروت تھے ان کے انداز دیکھ لیں. اللہ نے جس حال میں رکھا، جو حالات دیے، ان حالات کے مطابق جو ہدایات ملی اس کے مطابق زندگی بسر کی. یہ ہے آزمائش. اور اگر کوئی تکلیف میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ایک پہلو یہاں پہ ذکر کیا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ہدایات کے مطابق ڈھال لیا اور اس آزمائش میں سے بخوبی گزر گیا. یہی کامیابی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. تو خوشخبری کس چیز کی ہوتی ہے؟ کامیابی کی. کہ جو اس تکلیف میں اگر کسی کا نقصان ہو گیا ہے، مال چوری ہو گیا ہے، تو صبر کرے. کسی کی اولاد، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، قریبی فوت ہو گیا ہے تو صبر کرے. خوف کیا ہے؟ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف، اندیشہ، جس کو ہم متوقع نقصان کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا خوف کہ کبھی کہیں آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو بعض اوقات ہم اس خوف میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. ان چیزوں کو اتنا سر پہ سوار نہیں کریں، نارمل رکھیں کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اگر چلی جائے گی تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں. آپ کے اعصاب مضبوط رہیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم نے اس چیز کو، اس مال کو یا اس اولاد کو ہی اپنا ٹوٹل مال و متاع سمجھ لیا ہے تو پھر ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہوگا وہ نقصان. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. اور وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟
وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی وضاحت فرما دی کہ وہ صبر کرنے والے ان کا رویہ یہ ہے، الذین وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبت جب ان کو کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ اور بے شک ہم نے اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانا ہے۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہی منزل رہتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے بھی تو چلے جانا ہے، ہمیشہ تو ہم نے بھی نہیں رہنا، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا مال اللہ کے لیے ہے، ہماری اولاد اللہ کے لیے ہے، ہمارے وسائل اللہ کے لیے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہ جو وسائل ہمیں دیے، وہ جو مال ہمیں دیا، وہ جو اولاد ہمیں دی، اس میں سے اگر کچھ لے لیا ہے تو وہ بھی اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، ہم نے بھی اسی کی طرف جانا ہے، تو پھر خوف کس بات کا، تکلیف کس بات کی، پریشانی کس بات کی؟ اللہ کے فیصلے خوشی سے، تسلی سے، سکون سے قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔